الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ابتدا و آغاز اسی کے نام و نامی سے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. انگن بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء و خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ صلوات ربی و سلام علیہ پر. اللہ کی رحمت و توجہ مطہرات امہات المؤمنین پر، اصحاب پر، اولاد پر اور ہر اس شخص پر جو خالص اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. حمد و ثنا کے بعد میرے عزیز محترم بھائیوں، ڈر جاؤ اس ذات سے جس ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یقین جانو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے رہے وہی دنیا و آخرت میں کامیاب رہے. حمد و ثنا کے بعد شروعات ہجری کے نئے سال کی محرم سے ہے، اور اس کو محرم شہر اللہ المحرم کہا جاتا ہے. اس کی ابتدا، حالانکہ سارے ہی مہینے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے ہی ہیں، لیکن اس مہینے کے ساتھ شہر اللہ المحرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور باقی بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن اس میں اختصاص لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جنگ و قتل اللہ تعالی نے حرام کر دیا، اور اس کی حرمت اتنی ہے جس کی وجہ سے اس کو محرم بھی کہا گیا، اور اس طرح شہر اللہ المحرم کہا گیا کہ اللہ کا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے جس طرح اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 ہے، جب سے اللہ تعالی نے آسمان اور زمین بنائی ان میں سے اللہ تعالی نے 4 مہینوں کو حرام قرار دے دیا، جس میں سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ، اور رجب کا 4تھا مہینہ. یہ 4 مہینوں میں اللہ تعالی نے جنگ و جدال حرام کر دیا. اس میں کوئی بھی انسان جنگ اور جدال نہ کرے. میرے عزیز محترم بھائیوں، اسی طریقے سے انسان کے سال کی ابتدا بھی اسی مہینے سے شروع ہوتی ہے، اور اس طرح یہ مہینہ، یہ دن، یہ ایام، یہ ہفتے، یہ سال گزرتا چلتا جا رہا ہے. لیکن کچھ لوگ جس طرح یہ دن اور رات بدل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان میں اعمال بھی ایسے دیے تاکہ ہر حال میں، ہر مہینے میں، ہر ایاموں میں انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اللہ کے قریب ہو جائے. لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو غنیمت نہیں سمجھتے اور ان اعمالوں سے دور رہتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ ایسے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں آئے اور واپس ایسے ہی چلے گئے، اس میں کوئی نیک اعمال نہ کیے. اور کچھ بدترین لوگ ہوں گے جو آئے، نیک اعمال نہ کر سکے، لیکن گناہوں کی ان کے پاس صحیفوں میں اتنے گناہ لکھے ہوں گے. یہ بدترین لوگ. اور خوش نصیب لوگ، مومن اور مسلمان اور حقیقتاً دنیا سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ جنہوں نے ان ایاموں سے فائدہ اٹھایا، ان کو مبارک سمجھتے ہوئے، ہر دن اور رات اللہ تعالیٰ کا سمجھتے ہوئے ان مبارک ایاموں میں اللہ کی عبادت کی، اللہ کے قریب ہو گئے اور اللہ کو راضی کر لیا. میرے عزیز محترم بھائیوں، دنیا کے احوال ہماری نظروں کے سامنے ہیں. کچھ مسلمان کے ممالک ایسے تھے جو پچھلے سالوں میں امن و امان میں تھے، لیکن سالوں کی ابتدا میں امن و امان میں ختم ہو گئے، اور کچھ سال میں وہ عروج پہ تھے اور کچھ سال میں زوال میں تھے. اور اس طرح یہی حالات کمپنیوں کے ہیں، یہی حالات انسان کی زندگی کے ہیں کہ کبھی وہ بچپن میں، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں، اور کبھی وہ پاور میں اور کبھی وہ کمزور، کبھی امیر اور غریب. یہ سب احوال انسان کے زندگی میں بدلتے رہتے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن انہی سے کس طرح گزرنا ہے،
ان کے اوپر کس طرح اعمال کرنے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے، اور یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھا۔ اور جو قصے بیان کیے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان کیے گئے تاکہ انسان کے اوپر ایسے حالات آئیں، مشکلات آئیں، اس کو کوئی راستہ نظر نہ آئے اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے، اس کو سمجھ نہ آئے کہ اب میں کیا کروں۔ جاہل لوگ یا دوسرے لوگ ان حالاتوں میں خودکشی کر لیتے ہیں، یا ان حالاتوں میں ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ لیکن ان سب حالاتوں سے اللہ تعالیٰ نے گزرنے کا طریقہ بتایا کہ انسان ان حالاتوں میں صبر کرے، اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرے، صدقہ و خیرات دے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ روزے بھی رکھ لے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ عوام یہ سال گزر رہے ہیں، ان سالوں میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر پچھلا سال ہمارا گزر گیا اور اس میں ہمارے نیک اعمال نہیں تھے تو کیا پتا یہ ہمارا سال آخری ہو، یہ مہینہ آخری ہو، یہ ہفتہ آخری ہو، بلکہ ہر لمحے کو آخری سمجھتے ہوئے ان ایاموں سے، ان مہینوں سے، ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ کیونکہ یہ دنیا کا اگر نقصان جو ہماری زندگیوں میں ہو رہے ہیں یہ کوئی نقصان نہیں ہے، اصل نقصان انسان کی زندگی کا آخرت میں ہے۔ اگر آخرت میں اس کو اللہ تعالی نے جنت عطا نہ کی اور جہنم رسید ہو گیا، جو ساری زندگی انسان اس میں رہے گا، یہ ہے خسارہ۔ یہ ہے خسارہ کہ اس کو قبر میں عذاب ہو، یہ ہے خسارہ کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہو اور اس کا سایہ اس کو نصیب نہ ہو، یہ ہے سایہ کہ اس کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہ ہو، یہ ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے دعائیں کرتے رہیں اور اعمال کرتے رہیں تاکہ یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے یہ ہم لوگوں کو مل جائیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، شہر اللہ المحرم، اللہ تعالیٰ نے اس میں جنگ و جدال کو حرام کیا تاکہ انسان امن و امان سے اللہ کے گھر جب آئیں حج کرنے تو اس سے پہلے والا مہینہ ذوالقعدہ کو بھی حرام کیا تاکہ سفر کر کر جو آ رہے ہیں بآسانی پہنچ جائیں، اور جب یہ اعمال کر کر جائیں تو بآسانی وہ اپنے اہل و عیال کے پاس بھی امن و امان میں پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے اسلامی مہینے کی شروعات بھی حرام مہینے سے ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حرام کام کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، جس طرح جنگ و جدال، اور اس طرح ختام ذوالحجہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اعمال انہی مہینوں کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور ان گناہوں سے بچ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان میں نہ کرنے کا حکم دیا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اسی طریقے سے ہجری مہینے جن کی ابتدا محرم سے ہوئی اور اختتام ذوالحجہ سے ہوئی، ہمیں چاہیے کہ ہم انہی کو اپنی زندگی کے اندر بھی لے کے آئیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ آئے اور ہمیں پتہ لگے کہ یہ اسلامی مہینہ ہے، یا پھر ذوالحجہ کا مہینہ آئے تو ہمیں پتہ لگے، یا ہم لوگوں سے پوچھتے رہیں کہ حج کا مہینہ کب آ رہا ہے، یا پھر محرم کا مہینہ، اور باقی مہینوں کا ہمیں پتہ نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنی بھی تاریخیں اور دوسرے اعمال کر رہے ہیں یہ ہجری مہینوں سے ہی کریں، کیونکہ یہی وہ مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین بنایا تو یہ مہینے بنائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انہی مہینوں کے مطابق چلیں اور اپنی تاریخیں انہی مہینوں کے مطابق لکھیں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اسی طریقے سے انہی مہینوں کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ بہترین ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کا، اور پوچھا گیا کہ فرض نماز کے بعد کون سی نماز بہتر ہے، کہا رات کی نماز۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم روزہ رکھتی ہے یوم عاشوراء کا، 10 محرم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس دن کا روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟
تو انہوں نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون سے نجات عطا کی، اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا دن کا روزہ رکھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے اولا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا رکھوں گا، تاکہ ان کی متشابہت نہ ہو، ان کی مخالفت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ علماء نے لکھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، یا 10 اور 11 کا ایک دن پہلے روزہ رکھیں، یا پھر ایک دن ساتھ بھی اس کے دن روزہ رکھیں، تاکہ ہم مخالفت کر سکیں ان لوگوں سے۔ اور اس طرح ابن رجب نے 3 مراتب اس کو بیان کیے۔ کہا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان یوم عاشورہ کا دن کا روزہ رکھے، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک دن پہلا 9 10 یا 10 11 کا رکھے، اور تیسرا مرتبہ اعلیٰ مرتبہ ہے، اور ان دونوں میں افضل ہے کہ تینوں دن کا روزہ رکھے، 9 10 اور 11۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ یہ پچھلے سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ایک انسان جب پچھلے سال میں ذی الحجہ کا روزہ رکھا، یوم عرفہ کا دن کا، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یوم عرفہ کا دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یعنی کہ 1 سال جو آپ کی زندگی میں گزر گیا اور 1 سال جو آنے والا ہے، یعنی کہ ہم 45 ہجری میں تھے، 1445، ہم نے اگر یوم عرفہ کا دن کا روزہ رکھا تو 44 کے بھی گناہ معاف فرما دیے اللہ تعالیٰ نے، اور 46 کے بھی، باقی گناہ رہ گئے تھے 45 کے۔ جو شخص یوم عاشورہ کا دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے 45 کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے 1444 اور 45 اور 46 کے، یعنی کہ 3 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر اس نے یہ عرفہ کا دن کا اور عاشورہ کا دن کا رکھ لیا روزہ۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ان ایاموں کو ضائع نہ کریں، ان کو مبارک سمجھتے ہوئے ان کے اوپر جو اعمال اللہ نے ہمیں کیے وہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور اس طرح اعمال کریں اور اللہ کو راضی کرتے رہیں، تاکہ ہماری آخری سانسوں سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر پائیں۔ هذا وصلوا وسلموا على حبيب المصطفى فقد امركم الله جل من قال عليما حكيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون